بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سچے خوابوں کی تیسری قسم اور قرآن میں ان کی مثالوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ سچے خوابوں کی پہلی اور دوسری قسم اور ان کی مثالیں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا پارٹ 1 اور 2 ضرور دیکھیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ سچے خوابوں کی اس تیسری قسم میں 3 خواب شامل ہیں، جن میں سے 2 خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھیوں کے اور ایک خواب عزیز مصر کا ہے۔ دونوں قیدیوں کا خواب قرآن میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے حسن اخلاق اور رحمت و شفقت کی وجہ سے تمام قیدیوں میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ جیل کے 2 ساتھیوں نے کہا، آپ ہمیں نیک شخص معلوم ہوتے ہیں، ہم آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، جو شاہی ساقی تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، جو شاہی باورچی تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، شراب نچوڑنے والا شاہی ساقی ہوگا اور دوسرے نوجوان کو سولی دی جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو محض آپ کو آزمانے کے لیے بناوٹی خواب بیان کیے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، جس معاملے کے متعلق تم پوچھتے تھے اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلط خواب بیان کرتا ہے تو اس کی جو تعبیر کر دی جائے وہی معاملہ پیش آئے گا۔ ان دونوں قیدیوں پر یہ کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو ساقی بری ہو گیا اور دوسرے کو سولی دے دی گئی۔ جہاں تک شاہی ساقی کا تعلق ہے، شراب نچوڑنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کا مقرب ہوگا، اور جہاں تک پرندوں کے روٹیاں نوچنے کا تعلق ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پرندوں کی خوراک روٹیاں وغیرہ ہی ہوتی ہیں۔ اب اسے سولی دی جائے گی تو پرندے اس کی لاش کو خوراک بنائیں گے۔ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ایک بے گناہ آدمی کئی سال سے جیل میں ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، اسے ناحق جیل میں ڈالا گیا ہے، اس بات کا ذکر بادشاہ کے ہاں جا کر دینا۔ یہ تو تھے ان 2 قیدیوں کے خواب جو بالکل علامتی طور پر ظاہر ہوئے، جو کہ سچے خوابوں کی تیسری قسم ہے۔ تیسرا خواب جو اس نوعیت کا ہے وہ عزیز مصر کا خواب ہے، اور قرآن میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَىٰ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ دراصل بادشاہ کا یہ خواب پردہ غیب سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بن گیا۔ وہ یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا،
اس نے اپنے وزیروں، مشیروں، امرائے سلطنت، حاشیہ نشینوں، کاتبوں، نجومیوں، حکیموں، دانشمندوں کو اکٹھا کیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، بلکہ کہنے لگے اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ کہنے لگے یہ پریشان خواب ہے اور ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اضغاث دگس کی جمع ہے۔ دگس خس و خاشاک اور گھاس پھونس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ خواب ہے جو ملے جلے خیالات کا مجموعہ ہو۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسا کہ خواب کی دوسری قسم جس کو حلم بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر احلام حلم کی جمع کے طور پر آیا ہے۔ بادشاہ کے حاشیہ برداروں نے کہا یہ پریشان اور بکھرے ہوئے خواب ہیں، انہیں نظر انداز کر دے۔ اگر سچا خواب بھی ہو تو ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یہ بات سنتے ہی جیل سے رہائی پانے والے نوجوان کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک قیدی ہے جس نے ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔ چنانچہ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ ساتھ اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور فضائل کا تذکرہ بھی کیا۔ کہنے لگا مجھے جیل میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے ملاقات کا انتظام کر دیا۔ قرآن مجید میں اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا گیا، اس بات کا صرف اتنا بیان ہے فَأَرْسِلُونَ، مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ جب وہ جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان الفاظ سے مخاطب ہوا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے انتہائی سچے انسان۔ اس نوجوان نے پہلے یوسف علیہ السلام کے قول و فعل میں سچا ہونے کا اعتراف کیا، پھر درخواست کی کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین، 7 سال تم لوگ زراعت کرو گے، یعنی خوب بارشیں ہوں گی اور اچھی فصلیں ہوں گی، سرسبزی و شادابی ہوگی، خوب پھل اور میوے پیدا ہوں گے۔ 7 بقرات سمان، اس سے مراد 7 سال ہیں جن میں خوب غلہ پیدا ہوگا۔ موٹی گایوں سے عمدہ فصل کو اس لیے تشبیہ دی کہ ہل چلانے سے زمین ہموار اور زرخیز ہو جاتی ہے، اور ہل بیل ہی کی مدد سے چلتا ہے، اور اسی سعی و محنت سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، اس سے مراد ہے کہ قحط پڑے گا۔ وَأُخَرَ یابسات سے بھی قحط کے وہ سال مراد ہیں جن میں غلہ کم ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی، ہر طرف فصلیں سوکھی رہیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا تھا، اس کی بدولت وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ انہیں قحط سالی کے اس بحران سے نکلنے کا علم بھی تھا۔ انہیں بتا دیا گیا کہ جو قحط پڑنے والا ہے اس کا اثر دور دراز کے علاقے کنعان تک بھی پہنچے گا۔ اس سے نجات کیسے حاصل ہوگی، اس کا انتظام کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ خوشحالی کے دور کے 7 سالوں کی فصل کو ذخیرہ کرنا ہے، تاکہ آئندہ جن 7 برسوں میں قحط پڑنا ہے ان کے لیے اناج کا ذخیرہ محفوظ رہے، اور یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اسے کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ گویا سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ انہوں نے فرمایا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، چنانچہ تم جو فصل کاٹو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی کے جو تم کھاؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فصل کو محفوظ رکھنے اور اناج کو خراب نہ ہونے دینے کا بڑا عجیب طریقہ بتایا۔ فرمایا کہ اگر فصل خوشو ہی میں رہے تو خراب نہیں ہوتی، نہ اسے کیڑا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے باقی اناج میں کفایت شعاری سے کام لینے کی بھی تاکید کی اور فرمایا تم اس طرح اس قحط سالی پر قابو پا سکتے ہو۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا 8ویں سال خوب بارش ہوگی، ہر طرف ہریالی ہوگی اور پھل کثرت سے ہوں گے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں وحی الہی کی روشنی میں بتائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعویل الاحادیث کا علم مرحمت فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے، یعنی خواب دیکھنے والی شخصیت کا خواب پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کہہ رہا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، تم حج کرو گے۔ پھر اسی وقت دوسرے شخص نے بھی یہی کہا کہ میں نے بھی خواب میں اپنے آپ کو نماز کے لیے اذان دیتے پایا ہے۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم پر چوری کا الزام لگایا جائے گا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے سوال کیا کہ ان دونوں افراد نے ایک جیسا خواب دیکھا، مگر آپ نے دونوں کی تعبیر جدا جدا بتائی ہے۔ آپ نے جواب دیا، پہلے شخص کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نیک اور پارسا آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا تم حج کرو گے۔ اس سلسلے میں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ دوسرے شخص کو دیکھا تو اس کے چہرے سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ وہ اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے دوسرا جواب دیا، اور اس کی دلیل بھی قرآن کی ایک آیت سے لی، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر منادی والے نے پکارا، قافلے والو، بلا شبہ تم چور ہو۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ کے احسانات میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعویل الاحادیث کا علم کیوں دیا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کمالات اور معجزات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر، تعویل الاحادیث یا بات کی تہہ تک پہنچنے اور معاملات کو سلجھانے کی خصوصی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، ذرا آپ اس بات پہ غور کریں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں خوابوں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ ان کا اپنا خواب، جیل کے ساتھیوں کا خواب، بادشاہ کا خواب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کا رواج تھا اور تعبیر کرنے والے کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں خوابوں کی اہمیت پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو فن تعبیر عطا فرمایا تھا تاکہ مصر میں ان کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ ہو جائے، لہذا اس فن کی وجہ سے انہیں جیل کے اندر بھی عزت ملی اور پھر رہائی بھی اسی وجہ سے نصیب ہوئی۔ بعد ازاں حکومت و سلطنت بھی اسی سبب سے ملی۔ ان ساری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم سیدنا یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو فن تعبیر کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ خوابوں کی اس سیریز میں ابھی بہت سے سچے خوابوں کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ، اس لیے دیکھتے رہیے۔